حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور اولو العزم رسول اور انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل میں جاری رہنے والا یہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا۔ آپ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے جس طرح خاتم ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا ہمارے سلسلہ کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل میں حضرت عمران اپنی نیکی اور شرافت کی بنا پر لائق احترام بزرگ تھے۔ آپ کی اہلیہ حضرت حنا بھی خدا ترس اور پارسا خاتون تھی اور پوری قوم ان دونوں کے زہد و تقویٰ اور شرافت و طہارت کی بہت طرف تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حنا صحن بقار میں چہل قدمی کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو پھرا رہا ہے۔ حنا کے دل پر یہ بات سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنا نے جوش بھرا اور حالت اسلام بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، پروردگار اس طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ حاملہ ہیں۔ حنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اسرت و شادمانی کے ساتھ امید بڑھانے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت حنا کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ پاک باز اور مقدس لڑکی حضرت مریم علیہ السلام ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ کے والد حضرت عمران آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا چھوڑ چکے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت حنا نے حضرت مریم کی پرورش فرمائی اور نظر کے مطابق آپ کو ہیکل سلیمانی کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں موجود تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم اللہ کے ایک نبی اور مقدس بندے کی زیر نگرانی تربیت پاتی رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کے دنوں میں آپ سے غیر معمولی نشانات قدرت دیکھے تھے، جس سے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مریم خدا کی برگزیدہ بندی ہیں اور خدا کے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت مریم کے لیے ہیکل میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جس میں آپ مصروف عبادت رہتیں۔ آپ دیکھتے کہ ہیکل کے اس حجرہ میں بے موسم کے پھل آتے ہیں اور سردی کے دنوں میں گرمی کے پھل اور گرمی کے دنوں میں سردی کے پھل آتے ہیں اور ان کی خوراک کا بندوبست بھی غیب سے ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں ان کے خالو کو سمجھ آ چکی تھیں کہ حضرت مریم کوئی عام خاتون نہیں، ضرور ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قریبی تعلق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک عرصہ تک مقدس ہیکل میں رہیں اور ہیکل کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ زہد و تقویٰ میں بھی بہت زیادہ مشہور تھیں۔ آپ کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ آپ کا سارا وقت اسی مقدس ہیکل میں یاد الہی میں گزرتا۔ ضروری کام کاج کے سوا بھی آپ کبھی عبادت گاہ سے باہر نہیں گئیں۔ حضرت مریم کی تقدیس و تطہیر کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کچھ اس طرح سے فرمایا، اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہاں کی عورتوں پر اور بے شک تو پاک دامن ہے۔ حضرت مریم ایک مرتبہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں ہیکل سے باہر مشرق کی جانب گئیں کہ اچانک خدا کا مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور انہوں نے آپ سے فرمایا، جبریل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی مرد کو سامنے دیکھا تو گھبرا کے کہنے لگی کہ اگر تجھے ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میرے پاس سے ہٹ جا۔ فرشتے نے کہا، انسان نہیں خدا کا فرشتہ ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے خدا کی طرف سے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ بے شک اللہ نے تجھے اپنے ہاں ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہوں، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ وہ صرف ماں سے ہوگا اور دنیا آخرت میں وجاہت پائے گا، خدا کے قرب میں رہنے والوں میں ہوگا اور لوگوں کی باتیں کرے گا، گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی ہوگا اور نیک بختوں میں سے ہوگا۔
حضرت مریم نے فرشتے کی زبان سے جب یہ بشارت سنی تو وہ حیران رہ گئیں اور انہیں اس بات پر کامل یقین تھا کہ جو ان کے رب نے فرما دیا وہی بالکل حق اور سچ ہے۔ فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور اس کلام کی بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اسے کہا، مریم تو خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر بڑا فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہو گئی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا اور بزرگ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ کے جواب میں کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خداوند کی قدرت تجھ پر برسا ڈالے گا۔ مریم نے یہ دیکھ کر، خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، حضرت جبریل نے حکم الہی کے تحت آپ کی گریبان میں پھونک ماری اور روانہ ہو گئے۔ حضرت مریم حکم خدا سے حاملہ ہو گئی۔ جو ولادت کے دن قریب آتے آپ بشری تقاضے کے تحت پریشانی سے دوچار ہوتی رہی۔ آپ نے اس خیال کے تحت کہ قوم آپ کو کیا طعنے دے گی، مقدس ہیکل سے دور کوہ سرا کے ایک ٹیلے پر چلی گئی، جہاں آپ کو درد زا شروع ہوا تو تکلیف کے مارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، کاش کہ اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ آپ ابھی یہ کہنے پائی تھی کہ یکا خدا کے فرشتے سے آواز آئی، غمگین مت ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے یہ ایک چشمہ پیدا کر دیا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر تر و تازہ خرمے گریں گے، اور کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کسی بشر کو دیکھنا تو کہہ دینا کہ تو خدا رحمان کے روزہ کی نظر مان رکھی ہے، سو میں آج کسی انسان سے بولوں گی نہیں۔ حضرت مریم اس آواز سے مطمئن ہو گئی اور آنے والے وقت کو خدا کے فضل و کرم اور اس کی مشیت پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم بسعادت سے ہو چکی تھی۔ اس طرح حضرت مریم کے ہاں ایک بچے کی پیدائش وقوع پذیر ہوئی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی غمگینی میں تھوڑی سی کمی لائی، اور اب وہ تھوڑا سا کم غمگین تھی۔ ترجمہ فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ پر کتاب دی، اور فرمایا اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا، مجھے ببرکت بنایا، جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز اور روزہ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور تم میرے اوپر سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے جب ایک دودھ پیتے بچے کی بات سنی تو حیران رہ گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ سب کے لیے ایک نشان اور حضرت مریم کے لیے سچائی کا عنوان ہے۔